الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ محمد وقاص فریدی آپ سے مخاطب ہے۔ آپ کو گوہر پبلشرز کے پلیٹ فارم پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning۔ پیارے بچوں، آج ہم گوہر اسلامیہ دوسری جماعت کے باب پنجم کا پہلا سبق اور اس کتاب کا آخری سبق، جس کا عنوان ہے انبیاء کرام علیہم السلام، اسی سبق کا دوسرا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ سبق چونکہ دو حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں آپ نے پڑھا حضرت آدم علیہ السلام کا تعارف، اور دوسرے حصے میں آپ پڑھیں گے حضرت نوح علیہ السلام کا تعارف۔ عزیز طلبہ، حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول تھے۔ آپ علیہ السلام کی قوم بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ آپ علیہ السلام کی قوم عراق میں آباد تھی۔ آپ علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم کو نیکی کی دعوت دیتے رہے، مگر چند لوگوں کے علاوہ اکثر لوگ ایمان نہ لائے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو دعوت دی وہ یہ تھی، ترجمہ: اے میری قوم، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بے شک میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ سورۃ الاعراف۔ پیارے بچوں، دعوت و تبلیغ کی وجہ سے لوگ حضرت نوح علیہ السلام کو گھیر لیتے، آپ علیہ السلام کو جھٹلاتے یعنی جھوٹا کہتے، آپ علیہ السلام کا مذاق اڑاتے، آپ علیہ السلام کو ستاتے۔ آپ علیہ السلام ان تکالیف اور مصائب پر صبر کرتے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے۔ حضرت نوح علیہ السلام طویل عرصے تک مسلسل اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے، لیکن آپ علیہ السلام کی قوم نے آپ علیہ السلام کی نصیحت و خیر خواہی کی کوئی پرواہ نہ کی۔ آپ علیہ السلام نے جب یہ بات جان لی کہ اب ان میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو پھر آپ علیہ السلام نے ان کی ہلاکت کی دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا اور بتا دیا کہ آپ علیہ السلام کی قوم کو پانی کے طوفان کے ذریعے ہلاک کیا جائے گا۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: کشتی بناؤ ہماری نگہبانی میں اور ہمارے حکم کے مطابق، اور مجھ سے بات نہ کرو ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا، بے شک وہ ڈوبنے والے ہیں۔ سورۃ ہود۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام نے بہت بڑی کشتی تیار کی۔ کیا آپ جانتے ہیں دنیا میں سب سے پہلی کشتی حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی؟ عزیز طلبہ، ایک دن صبح کے وقت آپ علیہ السلام کے گھر کے تندور سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، جس سے آپ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے والا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ایمان والوں کو کشتی میں سوار کر لیا۔ اس کے بعد آسمان سے موسلا دھار بارش برسنے لگی اور زمین سے چشمے پھوٹ پڑے۔ اس طرح بارش اور زمین سے نکلنے والے پانی سے ایسا طوفان آیا کہ اونچے سے اونچے پہاڑ بھی پانی میں ڈوب گئے۔ تمام کافر اس طوفان میں ہلاک ہو گئے، صرف وہی لوگ زندہ بچے جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے اور کشتی میں سوار تھے۔ طوفان ختم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ طوفان ختم ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام اور باقی لوگ کشتی سے اتر آئے
اور از سرے نو، یعنی دوبارہ سے اس دنیا کو آباد کیا۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، اس وقت دنیا میں بسنے والے جتنے بھی انسان ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام کے ان 3 بیٹوں کی اولاد ہیں، سام، حام اور یافس۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ اچھے کام کرنے چاہیے اور دوسروں کو اچھائی کی تلقین کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے اور اسی سے مدد طلب کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عاجزی اور انکساری کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، جبکہ غرور اور تکبر کرنے والوں کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ دعا کرتے ہیں جو پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبق کے اختتام پر پڑھتے ہیں، سبق میں موجود مشکل الفاظ اور اصطلاحات کے معانی۔ سب سے پہلا لفظ ہے از سرے نو، اس کا معنی ہے بالکل شروع سے۔ بسر کرنا، اس کا معنی ہے گزارنا۔ بسنے والے، اس کا معنی ہے رہنے والے۔ ہلاکت، اس کا معنی ہے بربادی۔ اشیاء، اس کا معنی ہے چیزیں۔ غرور و تکبر، اس کا معنی ہے خود کو اچھا سمجھتے ہوئے دوسرے لوگوں کو ذلیل سمجھنا۔ مصائب، اس کا معنی ہے تکلیفیں۔ مصیبت کی جمع ہے مصائب۔ پیارے بچوں، جو پڑھا اس پہ عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ آج دوسری جماعت کی اسلامیات اختتام کو پہنچی۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ مصور پاکستان علامہ محمد اقبال علیہ الرحمہ نے فرمایا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، والدین اور اساتذہ کا ادب و احترام کیجیے۔ اجازت دیجیے، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔